جاساد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فراہم کریں گے تاکہ ہم جو نیچرل کیلیمٹیز ہیں اور جو آنے والے موسمی تبدیلیاں اور تغیر ہے اس حوالے سے بیفور ٹائم وارننگز ایشو کر سکیں اور اسی حوالے سے تیاری کر سکیں۔ اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے پر بھی الحمدللہ انہوں نے ایگری کیا ہے۔ اس کی تفصیلات اب متعلقہ وزارت اور متعلقہ جو پاکستان کے ادارے ہیں اب وہ چائنیز سائٹ کے ساتھ مل کے وہ پیش قدمی کریں گے اور اس کو طے کرتے رہیں گے۔ میں پھر کہہ دوں کہ اس پہ تفصیلی بات وزیر اعظم پاکستان خود کریں گے۔ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا ہے اس کی بھی ہر ذمہ دار شخص نے اور ہر واک آف لائف کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں سبھی نے اس حملے کو اس کی شدید ترین نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ تمام زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اور فطری رد عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، ہماری کوئی خدا نخواستہ ایسی دشمنی تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں، اور سیاست میں ہر قسم کے تشدد کو ہم قابل نفرت سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ حملہ احسن اقبال صاحب پر ہو یا عمران خان صاحب پر، یہ اقدامات قابل مذمت ہیں اور ان کو روکا جانا چاہیے۔ یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور یہ پریس کانفرنس بھی میں سچی بات ہے اسی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ میں بہت زیادہ میڈیا پر نہیں آتا ہوں، کہ جو رد عمل ہم نے دیکھا ہے اور جو واقعات ہیں اور جس طرح وہ الجھ گئے ہیں آپس میں اور جیسے ان کو الجھایا ہے پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، وہ بہت الارمنگ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز نے صوبائی حکومت پنجاب کو مسلسل یہ اطلاع دی تھی کہ امکانات اس بات کے موجود ہیں، خطرہ موجود ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ سوال پوچھا جائے گا اور بار بار پوچھا جائے گا کہ آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کیوں نہیں کی، جبکہ وہ آپ پنجاب کی ڈومین میں تھے جہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے۔ اور جب یہ حملہ ہوا وہ ویڈیو فوٹیج آپ سب نے دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے، تو وہ سیکیورٹی والے کدھر تھے اس وقت؟ پولیس کہاں تھی؟ پنجاب ایڈمنسٹریشن کدھر تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ پھر ایک سینیٹر ہے ان کے بڑے امپورٹنٹ، لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ خود بیان دے دیا کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا، اور میں نے احمد چٹھا صاحب شاید نام لے رہے تھے، ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ حملہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتا تھا اور آپ نے احمد چٹھا صاحب کو بتا دیا تھا، تو پھر جو آپ کو مختلف ایجنسیز ایڈوائز کر رہی تھیں کہ آپ وہ بلٹ پروف ڈائس یوز کریں، بلٹ پروف گلاس یوز کریں، آپ لوگوں نے وہ سارا چیزیں استعمال کیوں نہیں کی؟ آخر کون سی چیز آپ کو روک رہی تھی؟ ہم یہ باتیں نہ کرتے، لیکن جس طرح منہ پھاڑ کے پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر داخلہ کا اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام لے لیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، وہ الارمنگ ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ خان صاحب کے گھر پہ اٹیک کر دیا آپ نے فیصل آباد میں، پھر پشاور میں جو ایک اعلیٰ فوجی افسر ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر آپ نے دھما چوکڑی کی، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹینک جو ہماری پرائیڈ کی علامت ہے قوم کی، اس سمبل ہوتی ہے نا، یہ سمبلزم ہے، اس سمبل کو آپ اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ تو ناکام تھا، نمبر ہی نہیں ہو رہے تھے پورے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چور کا کھرا آپ کے گھر جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک بے گناہ آدمی، 3 بچوں کا والد، ان کا لاشا پڑا ہوا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حیرت ہے اس بات پہ، ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے، لیکن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کے 3 لیڈروں کو سنا اور پوری قوم نے، وہ اکسا رہے ہیں پڑ جاؤ مار دو۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، ان کا بے معنی قتل ہوا تھا، تو آصف زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ پاکستان کھپے۔ انہوں نے تو اپنے کارکنان جو تھے ان کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے۔ ہمارے قائدین پر حملے ہوئے، ہم نے کبھی لوگوں کو پرووک کیا؟
کبھی اسٹال پیدا کیا. آپ کمال کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے نام نہیں لیے جا سکتے, کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر خان صاحب زخمی ہیں, آپ تو لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے, لوگ بستر مرگ پہ تھے, آپ وہاں پہ حملے کر دیتے تھے. ہم تو اتنے جاہل اور اتنے گوار نہیں ہیں, اس طرح کے وحشی نہیں ہیں. لیکن آپ زخمی ہو گئے خان صاحب, اللہ آپ کو صحت دے. کیسا زخم ہے؟ جو شوکت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے, فرسٹ ایڈ کہاں لیا آپ نے؟ اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے سامنے, کوئی خبر ہی نہیں ہے. وہاں پوری پاکستان کا میڈیا موجود تھا. سوال بہت ہیں کرنے والے. ہو سکتا ہے یہ منظم سازش ہو سکتا ہے نہ ہو, یہ تو خدا کو پتا ہے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی خود انوسینٹ ہے اور اگر سیریس ہے تو پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے. جو پنجاب کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ذمہ دار اور وفاق کے, وہ مل کے انویسٹیگیشن کریں اور ہائی ریپیوٹ کے افسران کا تقرر کیا جائے جو غیر متنازع, تاکہ فیکٹ سامنے آئے. اور فیکٹ سامنے آنے چاہیے. آپ کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. آپ کا ایک وزیر کھڑا ہو کے کلیشن کو پکڑ کے کہتا ہے رانا ثناء اللہ ہم آ رہے ہیں. کمال ہے, آپ آ جائیں. پھر آپ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں. انڈیا میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں جو آپ بلشٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ مسلح افواج پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارا بھی اختلاف رہا مارشل لاؤں کے ساتھ, اختلاف ہو جاتا ہے. لائنز ہوتی ہیں جو کراس نہیں کی جاتی. اداروں پر حملے نہیں کیے جاتے, افراد سے اختلاف ہوتا ہے. آپ تو اداروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں. شہادت ہوتی ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی, اور آپ کے جو مسخرے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ تماشا لگا دیتے ہیں. کبھی آپ سپاہ سالار پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی آپ کور کمانڈر صاحبان کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ فوجی افسران کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی آپ کی خواہشات, جو ناپاک خواہشات ہیں آپ کی عمران خان صاحب, ان کے اوپر عمل کیا جائے تو سب ٹھیک ہے. اور اگر ایک ادارے نے یہ ایک ڈیسیژن کر لیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, تو وہ آپ کو میر جعفر اور میر صادق نظر آتے ہیں. وہ پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, برے برے نام ڈالتے ہیں. آپ خود کیا ہیں؟ خود کیا ہیں آپ بتائیں نا. آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ نے لوگوں کو پاگل کیا, وہ بڑی تعداد کو سب کو پاگل نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. بجائے اس کے کہ آپ سب کی ہمدردی لیں, بجائے اس کے کہ اس حملے کے محرکات کا جائزہ لیا جائے, سنجیدگی اختیار کی جائے, انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ کلپریٹ تک پہنچا جائے اگر کوئی ہے اس کے پیچھے. آپ تو آپ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر. کون سے ثبوت ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو پتا تھا حملہ ہونے والا تو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ آپ کی سیکورٹی وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. پروونشل گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ سوالات ہیں ہمارے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی یک طرفہ جے آئی ٹی ہم قبول نہیں کرتے. وفاقی اور صوبائی اداروں پر مشتمل جے آئی ٹی بننی چاہیے, اسے ٹائم لائن ملنی چاہیے, اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کرے. کریں آپ انویسٹیگیشن, آپ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑے ہے ایک آدمی پکڑا گیا. یہ کس طرح کی سازش ہے کہ ایک آدمی پستول لہراتا ہے, ایک پستول سے, جو ہم نے سنا ہے میڈیا میں, 9 گولیاں چلاتا ہے, 14 بندے زخمی ہو جاتے ہیں 9 گولیوں سے بھیا. پھر وہ آدمی پکڑا بھی جاتا ہے. سازشوں میں تو حملہ کا سراغ نہیں ملتا, اور سراغ مل جائے تو موقع پہ فارغ کر دیتے ہیں اس کو سازشی. یہ حملہ پکڑا بھی جاتا ہے, حملہ آپ کی کسٹڈی میں بھی ہے, اس کے ویڈیو پہ اعترافی بیانات بھی آ رہے ہیں. وہ کس کی کسٹڈی میں ہے بھیا؟ وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اور آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے الزام بھی لگا رہے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے آپ لوگوں کو اشتعال بھی دلا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ حملے بھی کروا رہے ہیں. یہ رویہ وحشیانہ ہے, یہ جانوروں والا رویہ ہے. تو جانوروں والا رویہ آپ اختیار نہ کریں. لوگوں کو کہتے ہیں اصل میں آپ کا اپنا رویہ جانوروں والا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھا ہے. یہ تھوڑے ہے کہ آپ کی اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا جا سکتا, لیکن دینا نہیں چاہتے. اس سے ملک خراب ہوگا, انتشار پھیلے گا. آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے بھی آنا چاہتے تھے, مگر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ گرے تھے عمران خان صاحب, تو شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں تھے, اور ہم آپ کی خبر پوچھنے کے لیے پہنچے. آپ
کہ لوگوں نے اور آپ نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے اس وقت بھی آئے تھے, لیکن آپ کا کوئی رکھ رکھاؤ ہے ہی کوئی نہیں, سوائے جھوٹ کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ہوتا ہے اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ اصول ہوتے ہیں, مگر آپ جب اختلاف کرتے ہیں تو کوئی اصول نہیں ہے. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے بعض امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو حملہ آور کو پکڑنے والا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ بڑا بہادر بچہ ہے جس نے یہ کام کیا, اس نے پکڑا, اس کو ہم نے سب نے دیکھا ہے, اس کو تحفظ ملنا چاہیے, پروٹیکشن ملنی چاہیے, کیونکہ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ اور میڈیا پہ جو اس کے بیانات آئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں گے. اسی طرح جو بندہ کسٹڈی میں ہے پنجاب پولیس کی, اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے, اور اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس ہے اور اس پہ کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا مرضی کا بیان لینے کے لیے. ہمیں کیا پتا, آپ نے تو منہ کھول کے الزام لگا دینا ہے, آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فرسٹ ایڈ کہاں دی گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ زخمی ہوئے ہو, ہم آپ کی جیسے نہیں ہیں کہ ہم منہ کھول کے کہہ دیں کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں, مگر کچھ پتہ تو لگنا چاہیے نا, تفصیلات سامنے آنی چاہیے قوم کے. اور یہ باز آئے اس کام سے جو آپ کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کلاشن کوف اٹھا کے. جو کلاشن کوف اٹھا کے آئے گا اسلام آباد میں, قانون اس کو پکڑے گا اور وہ پکڑا جائے گا. اور یہ غلط فہمی نکال دیں تمام فریق کہ اگر کوئی اسلحہ اٹھا کے چلے گا اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولے گا تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وفاقی ہوں یا صوبوں کی ہوں وہ ان کی مدد کریں گی. اتنی ابھی قیامت نہیں پاکستان میں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے گا, جو حکمران ہوگا وہ چاہے کرتا پھرے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس حملے کا فائدہ کس کو ہوگا, اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کون کر رہا ہے, حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, آپ کو یہاں جلسہ کرنے کے لیے جگہ ملے گی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق, اور کیٹاگورک ملک کی سب سے بڑی عدالت کی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ لائنز ہیں, ان کو کسی نے کراس نہیں کرنا. جو کراس کرے گا وہ عدالتی احکامات کو وائلیٹ کرے گا, اور جو وائلیٹ کرے گا قانون اس کے مطابق حرکت میں آ جائے گا. بندے آپ کے ساتھ نکلے کوئی نہیں. لانگ مارچ یہ پہلا دیکھا, مجھے تو یہ شارٹ مارچ لگتا ہے. 3-4 گھنٹے 3.5 گھنٹے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں, ویسے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ 2 گھنٹے بعد چلے جائیں, تو اب کس کے لیے خطرہ ہے بھائی, آپ اپنے لیے ہی خطرہ ہے. لیکن بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو رویہ ہے عمران خان صاحب آپ کا اور آپ کے متشدد ساتھیوں کا, یہ الیکشن کی منزل کو دور لے کے جا رہا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نہیں چاہتے, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا ایجنڈا ارلی الیکشن نہیں ہے, آپ کا ایجنڈا ایک ہی ہے, اور وہ ہے کنٹروورسی کریٹ کرنی ایک بڑی تقرری کے اوپر. اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کی جائے. آپ پاکستان کے سرحدی محافظوں کو متنازع بنا رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, اور آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مگر جو آپ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو بطور ایک سیاسی کارکن کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ الیکشن کی منزل کو دور کریں گے. اور دوسری بات, کسی گروہ کو, کسی جماعت کو, کسی انڈیویجول کو پاکستانی قوم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مسلح افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دے. افراد سے اختلاف ہوتا ہے, ہمارے بھی اختلافات ہوتے رہے ہیں, ہمیں پتہ تھا کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. آپ تو بے لگام گروہ ہیں ایک, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. ایسا نہیں ہے خان صاحب, یہ چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. 6 مہینے پہلے آپ کے کیا حالات تھے, آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. کتنے دیر جھوٹ بیچیں گے, ایک ایک جھوٹ آپ کا بے نقاب ہو گیا. بس کر دیں, اب بڑے ہو جائیں. یہ میں نے کئی سال پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا, بڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اب آپ نے خود بتایا میں 70 سال کا ہوں. 70 سال کی عمر میں آدمی کو بڑے ہو جانا چاہیے. میچورٹی, نفرت کے ٹیکے لگانے بند کریں. یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ مذہبی منافرت ہو یا سیاسی منافرت ہو, یہ بھی دہشت گردی ہے. اب کون محفوظ ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ لڑکا جو بیان دے رہا ہے اگر یہ واقعی ایسے ہی ہے تو محفوظ کون ہے ہم میں سے؟ کوئی سیاستدان محفوظ نہیں ہے, کوئی پبلک فگر محفوظ نہیں ہے. بات کدھر چلی جائے گی؟ کیا آپ اپنے ساتھ جتھے رکھے جائیں گے, مسلح جتھے, یا اپنے گارڈز؟ کتنے لوگ گارڈز افورڈ کرتے ہیں؟
ان رویوں نے یہ جو مذہبی منافرت ہے اور سیاسی منافرت ہے ہر شخص کو غیر محفوظ کر دیا. اور آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ بات کرتے بھی ہیں, اور آپ کہیں نا ذرا میری پریس کانفرنس کے بعد کہ آپ نے بات نہیں کرنے کی کوشش کی, پھر آپ چڑھ جاتے ہیں کنٹینر کے اوپر. پہلے بات کرتے ہیں, خان صاحب آپ بات کرتے ہیں, آپ پیغام بیچتے ہیں, پھر آپ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں. اس سے تفصیل زیادہ نہ کھلوائیں ہم سے کہ ہم سے بات کریں. کنٹینر پہ گالی دیتے ہیں, شام کو بات کرتے ہیں, اور یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا جو آپ سیاسی مخالفین کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے لوگ رابطے کرتے ہیں, بری بات نہیں ہے رابطے کرنا, لیکن حوصلہ ہونا چاہیے کہنے کا کہ جی ہاں رابطے کرتے ہیں. سیاستدانوں کو رابطہ کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں, اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ لانگ مارچ اناؤنس کر دیں, آپ کہیں کہ میں ان کو گھیرنے اور گرانے آ رہا ہوں, اچھا چلو پھر بات چیت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک تماشا اور کھیل کسی اور کے ساتھ کریں جا کے. ہم کو نئے لوگ نہیں آئے اس کام کے اندر, ساری زندگی گزر گئی ہے, مارشل لا بھی بھگتائے ہیں, سول بادشاہتوں کا بھی سامنا کیا ہے, آپ کو بھی بھگتایا ٹھیک ٹھاک طریقے سے. چیخیں نہیں ماری ہم نے جیلوں میں جا کے, حالانکہ ہم بے گناہ تھے. ہم اب بھی نفرت سے لٹھڑے ہوئے نہیں ہیں, مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نوجوانوں کے ذہن پر گندا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پلیوٹ کر رہے ہیں دماغی طور پہ. جتنے آپ مہاتما ہیں ہم سب کو پتا ہے, آپ ہمارے منہ کو کیوں کھلواتے ہیں؟ ہم آپ کے مقام پہ آ کے آپ کے لیول پہ یہ ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کے نام لے کے انہیں الزام دیں گے, کہیں کہ جی یہ ہمارے ملزم ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اور آپ انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, پھر لوگوں کے گھروں پہ آپ حملے کروائیں گے, پھر آپ کے لوگ پبلکلی اکسائیں گے. اب کنٹینر سے اکسایا گیا یا نہیں اکسایا گیا؟ ان کے وفاقی وزراء اکسا رہے تھے, ان کے کم از کم 4 سے 5 مرکزی لیڈر تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی ان پر دھاوا بول دو. ابھی واقعہ ہوا تھا, ہم سب پریشان تھے ان کی صحت کے اور سالمیت اور سلامتی کے بارے میں, دعا کر رہے تھے کہ اللہ کریم عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں. کوئی شرم ہی نہیں ہے, کوئی حیا ہی نہیں ہے, جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ آپ نکال دیتے ہیں باہر. آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ حادثہ ہے, آپ لیڈر بن گئے ہیں, آپ جیسے لوگ بھی, اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو بندے کو کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک مقام قدرت نے دے دیا ہے. کتنے لوگوں کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ کھلاڑی سے یہاں تک آ گئے ہیں, اس کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, آپ کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. 4-5 لوگوں کی جان جا چکی ہے آپ کے اس مارچ کے اندر, 5 لوگ تقریباً بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی جان جا چکی ہے. وہ جو آج بیچارہ فوت ہوا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے نا, پتہ لگنا چاہیے کہ وہ جو 9mm کا پسٹل ریکور ہوا ہے اس کی بلٹ ہے یا کوئی اور بلٹ ہے. یہ ساری باتیں پتہ لگنی چاہیے. تو ہم کیسے اعتماد کریں ایک ایسی حکومت پہ اور ایک ایسے آدمی کی حکومت پہ جو براہ راست ہماری لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں اگر ہائی ریپیوٹ کے ایک سے ایک ہائی ریپیوٹ کا افسر موجود ہے, صوبے میں بھی موجود ہے, وفاق میں بھی موجود ہے, کہ جو ایجنسیز ذمہ دار ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, مل کر کام کریں. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت, پی ٹی آئی اس میں اپنی تجویز پیش کرے, ہم بھی تجویز پیش کریں, بس نیٹ اینڈ کلین تکڑے افسر آئیں, ان کو اب ٹائم لائن دیں, پھر مداخلت کوئی نہ کرے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قابل لوگ نہیں ہیں یا دیانتدار لوگ نہیں ہیں, یا ایسے سول سرونٹ یا اپنا ہمارے ریاستی اداروں میں ایسے افسر موجود نہیں ہیں جو پریشر لازمی لیتے ہیں. ایسے ہیں جو پریشر نہیں لیتے, بالکل تلوار کی دھار پہ بھی سچ بولتے ہیں. وہ 4-5 لوگ نکال لیں, ان کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں, ٹائم لائن دے دیں, اور حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے. سب پتہ لگ جائے گا یہ کس نے کیا ہے, کس نے کروایا ہے, انڈیویجول ایکٹ ہے, کلیکٹیو ایکٹ ہے, کیا ہے, پتہ لگنا چاہیے. ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں پتہ لگنا چاہیے, لیکن آپ کے رویے سے, پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے اور ان کے رویے سے یہ نہیں لگتا کہ آپ سنجیدہ ہیں کہ بامانی میننگ فل انویسٹیگیشن ہو اور سچ سامنے آئے. تو یہ رویہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنا بدلنا پڑے گا. یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے, خاص طور پہ جب آپ مسلح افواج کو ٹارگٹ کریں گے بطور ادارہ, تو بالکل آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور آپ کی ہر بات کو رسپونڈ کیا جائے گا.
क्योंकि आप झूठे महात्मा हैं, आप जितने पवित्र हैं वो हम जानते हैं, आपका हर झूठ पकड़ा जा चुका है, चोरियां भी पकड़ी गई हैं, अकरबा परवरी भी पकड़ी गई है, गंद भी पकड़ा जा चुका है आपका। तो आप हमें इससे आगे जाने पे मजबूर न करें, मेहरबानी करके सियासत करें, इसको दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिशें तर्क कर दें, क्योंकि आप नामुराद रहेंगे, आप नाकाम होंगे। आप यहां लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, हम वहां चीन गए हुए थे, जाके चीन वहां पे सैर करने नहीं गए थे, वहां पे वो जो सी पैक की आपने चेन ब्रेक कर दी थी उसको रिकनेक्ट करने गए थे, जोड़ने के लिए गए थे, और वो पाकिस्तान के लिए गए थे, जात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए थे। आप भी पाकिस्तान का सोचें, इक्तदार से महरूम सिर्फ आप नहीं हुए, हम भी महरूम किए गए हैं कई बार। तो हम बावले नहीं हो जाते, हमें पता होता है जो जाता है वो वापस भी आ जाता है इक्तदार, हम लाइंस को क्रॉस नहीं करते हैं। आपका जो 2018 का इक्तदार था गैर कानूनी इक्तदार था, वो गैर आईनी इक्तदार था, वो सहूलतकारों ने आपको इक्तदार दिया था। तो फिर हमने क्या लॉन्ग मार्च करके आपको गिरा दिया था? हमने आपकी जेलें झेली मगर हम उस असेंबली का हिस्सा रहे, जिस असेंबली में हम अंडर प्रोटेस्ट बैठे थे। आपको वहां से भागने की इतनी जल्दी कौन सी थी? वापस आए असेंबली में, वहां सियासी मुकालमा करें बैठ के, वहां तनकीद करें, वहां आईना दिखाएं हुकूमत को, लेकिन सड़कों पर लोगों को खार न करें, मुल्क को इंतशार का शिकार न करें, हिंदुस्तानियों के दिल ठंडे नहीं करें, सियासत करें। इक्तदार चला गया तो मुल्क के साथ दुश्मनी मत करें। बहुत मेहरबानी। और 20 दिन और चंद घंटे रहते हैं उस मंजिल को खत्म होने के लिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो आप अनाउंसमेंट करें ताकि ये गर्म बैठे और अनदर 9 मंथ आराम से देखें आपको। नहीं, मसला अगले 9-10 महीने निकालने का भाई नहीं है। बात यह है कि हर चीज़ का एक तरीकाकार है, कौन सी आग लगी हुई है और कौन सा तूफान आया हुआ है कि किसी के दबाव के ताबे आप वक्त से पहले कोई काम करें। एक लीगल कोर्स है, नॉर्मल कोर्स है, पहली बार तो नहीं होना, वो कोर्स उसी के मुताबिक होगा और वो होगा, और कानून और आइन जिसको इख्तियार देता है वो अपना इख्तियार इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा। रह गया जो इनके पेट में दर्द है खान साहब के, उसका बड़ा सादा सा जवाब है। अब 75 साल बाद हमें एक बात समझ आ जानी चाहिए कि जो फौजी सरबराह की तकर्री है, अगर कोई ये समझता है कि मैं अपनी मर्जी का आदमी ले आऊँगा और वो मेरी मर्जी से चलेगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो हम तजर्बाकार लोग हैं, हमें इस तरह की कोई गलत फहमी नहीं है। मैरिट पे इंशाल्लाह ताला होगा, सब प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल मैरिट पे सामने आता होगा उसका फैसला खुद ब खुद होगा, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, उसमें किसी मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं है। इसको स्मूथ सेलिंग रहने दें, इसको इंटरप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी, अच्छा जी। अब वहाँ पे 200 किलोमीटर दूर कैसे आप पर इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? तो बाकी हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में कि किस पर इल्जाम लगाया जा सकता है? गुजारिश ये है कि ये जो इमेच्योर पार्टी आई है ना जी, आई है या लाई गई है या जो भी डिज़ाइंड है ये सारा कुछ प्रोजेक्ट इमरान, उन लोगों के पास तो कोई बुनियाद नहीं है। हम बिला वजह किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हमारी डिमांड और डिज़ायर ये है कि गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन हो